رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الامين۔ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ عز وجل لیدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ گفتگو کا آغاز عبداللہ بن عباس کی حدیث سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے پانی کے اندر ایک شخص جو ڈوب رہا ہو انتظار کر رہا ہوتا ہے کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بچا لے۔ فرمایا کہ ینتظر دعوة تلحقه من اب، مرنے والا انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں میں سے بھائی، ماں، دوست یا باپ، کوئی دوست احباب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، اور پھر جب اس کے پیچھے اس کے وہ رسا رشتہ دار بہن بھائی جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اس مرنے والے کو اتنی خوشی ملتی ہے کہ اگر اسے پوری دنیا بھی مل جائے تب بھی اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی خوشی اسے اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس جو دعا کو جو ایک زندہ بندہ مردہ کے لیے مانگتا ہے، اللہ اس دعا کو اپنے فضل اور کمال کے ذریعے سے اٹھاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اسے اٹھواتا ہے اور اٹھا کر مرنے والے جو قبر میں موجود ہوتا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے امثال الجبال، یعنی یوں کہہ لیں کہ پہاڑ چھوٹا پڑ جاتا ہے لیکن جو ایصال ثواب کا ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ثواب صرف مردہ کو نہیں پہنچتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے دعا ہو رہی ہے نا اسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ساڈا تک کی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نہیں، جو دعا مانگ رہا ہے اسے بھی پہاڑوں جتنا ثواب مل رہا ہے اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کو بھی پہاڑوں جتنا ثواب مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں، کھل کے اگلے کے لیے دعا مانگو، کیونکہ جب کوئی انسان دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ ساتھ مقرر کر دیتا ہے۔ جب انسان دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے فرشتہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو بندہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے نا تو اس بندے کو عطا فرما دے۔ تو بندہ دوسرے بندے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے دعائیں، فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اس لیے دعا کرنے میں کسی قسم کا بخل نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَأَنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم کسی فوت شدہ بندے کے لیے، مرحومین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا اللہ تعالیٰ گفٹ کی صورت میں، تحفے کی صورت میں فرشتہ اس دعا کو اٹھاتا ہے اور جا کر اس قبر والے کو پیش کر دیتا ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ دعا اس کی بارگاہ کے اندر پہنچا دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، ہم بھی آج اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، محمد شہباز صاحب کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے سلسلے کے اندر بیٹھے ہیں۔ ہم سب اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ کچھ صدقہ و خیرات کر کے اور کچھ ہاتھ اٹھا کر ایک گفٹ، ایک تحفہ اپنے مرحومین، اپنی ماں، اللہ تعالیٰ کی بندی
نیک بندی کو وہ تحفہ وہ ہدیہ پیش کر سکے. اسی مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستو مختصر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں. دیکھیں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات دین کا نام ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کی رہنمائی کی ہے. اگر کوئی زندہ ہے تو بھی اسلام اس کے حقوق بتاتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے اسلام تب بھی اس کے حقوق کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آدمی زندہ ہے، اس کے سلام کا جواب دینا اس کے حقوق میں سے ہے، اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس کے حقوق میں سے ہے، اور پھر وہ اچھی رائے اچھا مشورہ مانگے اسے اچھا مشورہ دینا اچھی رائے دینا اس کے حقوق میں سے ہے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس طرح بیٹھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کی محفل سجانا بھی اس کے حقوق میں سے ہے. آپ نے حدیث سنی بیہقی کی کہ جو مرنے والا انسان ہوتا ہے وہ منتظر رہتا ہے کسی دعا کا، کسی ہاتھ اٹھانے والے کا، کسی ایصال ثواب کا. تو جو اگر ختم ہو جائے، جو فنا ہو جائے، تو وہ انتظار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے اس چیز کا کہ ایک آدمی ایک جہاں سے منتقل ہو کر دوسرے جہاں کی طرف چلا جاتا ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فما خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا، وہ مسلک عطا فرمایا کہ جس میں زندہ کے حقوق بھی ہیں اور مرنے والوں کے حقوق بھی ہیں. ہم اپنے زندہ لوگوں سے بھی وابستہ ہیں اور اپنے جو مرحومین جو فوت شدگان ہیں ان سے بھی ہماری وابستگی ہے. اور بہترین انسان بھی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. آج ہم مرنے والی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کل کو کوئی ہمیں نفع پہنچائے گا، کل کو کوئی ہمیں فائدہ پہنچائے گا. تو حضور نے فرمایا بہترین انسان کون سا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. دوسروں کو معلوم ہو جو جاگیردار ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، جو مشیر ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، جو وزیر ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، جو سفیر ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، بلکہ بہتر وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا. یا پھر قاری یہ قرآن جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے بچوں کو، یا پھر اس کے بارے میں خیر کا لفظ ہے، یا پھر اس شخص کے بارے میں خیر کا لفظ استعمال ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا اسرع الناس اجابۃ دعوۃ الغائب للغائب، فرمایا سب سے سرعت کے ساتھ اور سب سے سپیڈ کے ساتھ اور سب سے تیزی کے اندر وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دعا ایک غائب شخص کے لیے مانگی جاتی ہے. اس شخص کے لیے دعا مانگی جائے جو مجلس میں موجود ہی نہ ہو، اس کے حق میں دعا بڑی جلدی ہی قبول ہو جاتی ہوتی ہے. اور پھر وہ دعا جو مجمع کے اندر مانگی جائے، وہ دعا جو اجتماع کے اندر مانگی جائے، اکیلے بندے کی دعا کے متعلق قبولیت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اجتماعی دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اجتماع کے اندر جب دعا مانگی جاتی ہے، جس دعا کے اندر آمین کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتی رہتی ہے. تو یہ اجتماع کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہم ایک چیز کو اہم اور مضبوط اور پاورفل بنا سکیں. میں نے جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ایک مختصر سی سورت کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. آپ بھی اس سورت کو پڑھتے ہوں گے، خصوصاً جو نمازی ہمارے حضرات ہیں ان کو یہ سورت یاد بھی ہوگی اور یاد ہونی بھی چاہیے. جو نمازوں کے اندر بکثرت سنتے رہتے ہیں تو ان کو صورتیں یاد ہو جاتی ہیں. قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے یہ ایک ہے جس کے صرف 3 آیتیں، اور آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، میں نے بات کی کہ اگر کسی کو قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی یاد ہو جاتی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، سنتے سنتے آیت یاد ہو گئی، یا کسی قاری کی تلاوت سن رہا ہے، سنتے سنتے ایک آیت یاد ہو جاتی ہے یا ایک سورت یاد ہو جاتی ہے، اب اس بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کا جو بھلا دی تو اس پر اسے قیامت کے دن مواخذہ ادا کرنا ہوگا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا. یہ ہمارے ساتھ اکثر یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. یہاں یہ مدرسہ ہے، یہاں طلباء قرآن مجید فرقان حمید سارا دن پڑھتے رہتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ اس لیے کہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ بنائیں اور قرآن کو یاد رکھیں، اور ایسا یاد کریں کہ پھر یہ بھولے نہ. یہ علاقہ اور یہ جگہ اس قرآن کے نور سے منور ہو رہی ہے. علامہ صاحب کی دینی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے اور اس جگہ میں موجود رہنے والے باسیوں کے لیے.
تو قرآن کی ایک آیت بھی جس کو یاد ہو جائے، میں عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو یاد ہو جائے تو اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کو خون کی نہر کے اندر ڈالا جائے گا، اور پھر وہ ڈبکیاں مارتا ہوگا، کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، کنارے پہ آتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا یہ کون بندہ ہے؟ جواب آئے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ نے فضل کیا تھا، اسے قرآن میں سے کچھ آیتیں یاد ہو گئی تھیں لیکن غفلت کی وجہ سے اس نے دوبارہ بھلا دی تھی۔ تو جب بندہ نمازی ہو پھر نماز چھوڑ کر بے نمازی بن جائے تو نماز چھوڑنے کا وبال تو ہے ہی، لیکن جو اسے چھوٹی موٹی صورتیں یاد ہو گئی تھی وہ بھی بھلا دی، اس کا وبال علیحدہ سے ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو ہمیں اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو صورت پہلے ہے اسے پہلی رکعت میں پڑھا جائے، اور جو صورت بعد میں ہے اسے دوسری رکعت کے اندر پڑھا جائے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کی مخالفت کی کہ جو صورت پہلے آئی تھی اس نے وہ بعد میں پڑھ دی، اور جو بعد میں آئی تھی اس نے پہلے پڑھ دی، ترتیب کی مخالفت کر دی، تو اس سے نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، نماز کراہت کے درجے کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ آگے چلتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی قسم ہے بے شک انسان خسارے میں ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سارے معنی مراد لیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب زمانوں کی قسم ہے، لیکن سارے زمانے مراد نہیں بلکہ جو رسول اللہ کا زمانہ ہے اس زمانے کی قسم ہے۔ جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے، جہاں ان کا بچپنا گزرا، جہاں ان کا لڑکپن گزرا، جہاں وہ بسے، جہاں وہ چلے، اللہ فرماتا ہے اس زمانے کی قسم ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کی عظمت کو اس طرح سے بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی قسمیں اٹھائی ہیں، کبھی اس کے شہر کی قسم اٹھا لی ہے، کبھی اس کے چہرے کی قسم اٹھا لی ہے، کبھی اس کے زلفوں کی قسم اٹھا لی ہے، کبھی اس کی عمر کی قسم اٹھا لی ہے، اور یہاں اس نے فرمایا کہ محبوب آپ کے زمانے کی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کبھی یاسین کبھی طٰہٰ کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش اس محبوب کی صورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار تو فرمایا کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ اور دوسرا جو بڑی اہم چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، مفسرین فرماتے ہیں ایک مطلب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وقت کی قسم اٹھاتا ہے۔ عصر سے مراد وقت، اللہ فرماتا ہے وقت کی قسم ہے بے شک انسان خسارے میں جا رہا ہے، بے شک انسان نقصان اٹھا رہا ہے۔ وقت کی قسم اٹھا کر اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں یہ وقت اور یہ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، کل جو آباد تھے آج وہ غیر آباد ہو چکے ہیں، کل جو بچے تھے آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کل جو بوڑھے تھے آج وہ فنا ہو چکے ہیں۔ تو یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس لیے اس وقت کی قدر کر لو۔ میں اور آپ کو بھی اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ صحابہ کیا فرماتے تھے؟ صحابہ فرماتے تھے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ دن اور رات اپنا کام کر رہے ہیں کہ اے بندہ مومن تو یہ دیکھتا نہیں ہے کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اس سے عبرت حاصل کر لے اے انسان، اور تو بھی وقت کی قدر سیکھ جا۔ یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی، بلکہ یہ گھڑی لگا لیں، اس کی سوئی پھر رہی ہے، اس کی سوئی پھرتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز دے رہی ہے، اور یہ ٹک ٹک کی آواز ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں کہ یہ ٹک ٹک کی آواز کا مطلب ہے گھٹنا، کہ اے بندے تیری زندگی گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے گھٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں نئے سال کو بڑے اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے، لیکن منانا چاہیے، سیلیبریشن کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھاتی ہے، یہ چیز کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہتا ہے نیا سال مبارک۔ تو ہماری زندگی دن بدن جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لوگوں والعصر، یہ جو زندگی کا سلسلہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بازار کے اندر کھڑا ہو اور
اس نے برف کا تختہ لگایا ہو اور یہ آوازیں دے رہا ہو کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا کل سرمایہ پگھل رہا ہے، تو وہ کیا کہنا چاہتا ہوتا ہے کہ برف میری کوئی خرید لے، نہیں تو یہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اس صورت کے اندر یہی بتا رہا ہے کہ انسان تیرا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، تیرا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، تیرا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، اس لیے کچھ کر گزر جا، کچھ دین کی خدمت کر جا، کچھ دین کا کام کر جا تاکہ تیری آخرت کا کچھ ذریعہ بن جائے، کچھ ممتاز قادریوں والے کام کر جا، کچھ غازی علم الدین شہید والے کام کر جا۔ جوانی چوکوں اور موڑوں پر اور چوراہوں پر کھڑے ہونے کی گزارنے کی جگہ نہیں ہے، عیاشی کے اندر گزارنے کی جگہ نہیں ہے، آوارہ گردگی کے اندر گزارنے کی جگہ نہیں ہے، سوشل میڈیا استعمال کرنے کا وقت نہیں ہے، یوٹیوب پہ ساری رات دیکھنے اور بیٹھے رہنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو کسی کام کے اندر لے آ۔ اللہ حضرت انسان کو اپنے سامنے قیامت میں کھڑا کرے گا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمسہ، فرمائے ابن آدم کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اللہ اس سے 4 سوال نہیں پوچھے گا، اس میں سے جوانی کا سوال بہت اہم ہوگا، اس لیے اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے، ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کچھ کامیاب لوگ بھی ہیں، کچھ کامیاب لوگ بھی ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کر لیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کبھی وقت ملا انشاءاللہ ان چاروں شرائط، ان چاروں صفات میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنایا، اس سورت کا ثواب، اس کی تفسیر کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ مرحومہ کو پہنچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔